باب 6 جھیل اصیل۔ رائٹنگ ٹیبل کا لیمپ روشن تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں لیپ ٹاپ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے سرچ ویب سائٹ پر برونڈر کا نام لکھا۔ اس شہر کی لمبائی چوڑائی، آبادی، سیاحتی مقامات کی اور خوبصورت جگہوں کی لسٹ اور تصویریں آ گئیں۔ پھر اس نے رینی نائٹس آف بیونڈر لکھ کر سرچ کیا۔ بار میں بارش کی راتوں کی خوبصورت تصاویر نظر آنے لگیں۔ نہ کسی کانسپریسی کا اشارہ دیتا آرٹیکل تھا، نہ کسی خطرے کے حوالے سے کوئی تنبیہ تھی۔ ہاں، البتہ بارش کے حوالے سے سائن بورڈز ضرور تھے کہ بارش میں باہر نہ نکلنا جائے۔ بتایا گیا تھا بیونڈر کی طوفانی بارشیں کافی خطرناک تھیں۔ درخت گر جاتے تھے، کئی روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے تھے۔ گزشتہ ایک سال میں قریب 100 لوگ انہی طوفانی بارشوں میں موت کا شکار ہوئے تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے ڈائری اٹھا لی، لیمپ کے نیچے رکھے دوبارہ پڑھنے لگی۔ آہستگی سے صفحے پلٹتے ایک ایک لفظ اور جملے کو باغور دیکھنے لگی۔ وہ جیسے اب کوئی اشارہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر بارش کی رات اور اس کے بعد عجیب و غریب واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو یقیناً وہ ڈائری میں لکھی عبارات پر غور نہ کر رہی ہوتی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اسے اپنے اندر سر اٹھاتے سوالات کے تسلی بخش جواب چاہیے تھے۔ چند لمحوں تک عبارتوں کو باغور پڑھنے کے بعد وہ ایک مقام پر ٹھٹک کر رک گئی۔ ینزا پارک کی جھیل کنارے، وہاں جہاں اس نے اشارہ کیا ہے۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ پر ینزا پارک کا نام لکھا۔ سبزارہ ریسٹورانٹ اور پہاڑوں کی تصاویر اور آرٹیکلز سامنے آ گئے، مگر کوئی ایک تصویر بھی کسی جھیل کی نہ تھی۔ بہت سے مقامات کا ذکر آن لائن نہیں کیا جاتا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا اسے ینزا پارک میں جھیل کنارے درختوں پر اس لڑکی کا نام مل سکتا ہے جو اس گھر میں مقیم رہی ہے اور جس کی ڈائری اس وقت اس کے ہاتھوں میں موجود ہے؟ کیا کوئی ایسا ثبوت مل سکتا ہے جس سے واضح ہو ڈائری کی عبارتیں حقیقت پر مبنی ہیں اور بارش کی راتیں حقیقتاً پراسرار ہی ہیں؟ ذہن میں ابھرتے ایک خیال نے اس کی سوچ کی نفی کر دی۔ جانے کتنے لوگوں نے درختوں پر اپنے نام لکھے ہوں گے، ان میں وہ ڈائری کی رائٹر کا نام کیسے تلاش کر پائے گی؟ MI۔ اس نے صفحے پلٹ کر ان 2 حرفوں کو دیکھا۔ گہری سوچ میں ڈوبی وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتی رہی، پھر تھک ہار کر سو گئی تھی۔ گھر کی سنسان راہداریوں میں دیواروں سے لگ کر دروازوں کو دھکیل کر نیچے کسی گہرائیوں میں اترنے کا احساس تھا۔ اوپر نیچے دائیں بائیں، اور پھر تاریکی میں ایک جھلک تھی سنہرے بالوں کی اور روشن پھول توڑتے لہو رنگ انگلیوں کی، اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے نظر آتے دردناک زخموں کی۔ دباؤ گردن پر تھا، تپش آگ کی تھی، وہ آگ جو اس کے آس پاس ہر طرف جل رہی تھی اور جس کی زد میں اسے بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ دور کہیں وال کلاک کی ٹن ٹن گونجنے لگی۔ لپکتی جپکتی آگ یکایک سرد پڑ گئی۔ گردن سے بوجھ ہٹ گیا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں، پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ کمرے میں گرمی تھی، حبس شدید تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیاں کھول دیں، چوکھٹ پر ہاتھ رکھے، کھلی فضا میں گہری سانسیں لینا چاہیں۔ اب وہ سنبھل رہی تھی۔ وہ بھیانک خواب کے سر سے باہر آ رہی تھی۔ دل شدت سے ایک بار پھر دھڑکا تھا کہ نگاہیں بھٹکتی ہوئی سڑک کے اس پار درختوں کے جھنڈ میں کہیں جم گئی تھیں۔ وہاں کوئی کھڑا تھا، سر اٹھائے، کمرے کی کھڑکیوں کو دیکھتے، اس پر نگاہ جمائے ہوئے۔ وہ سایہ، وہ لمبا سا سایہ، غیر متحرک سایہ جو اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بے حد نمایاں ہو رہا تھا، عجیب سا خوف اور دہشت رگوں پہ میں سریت کر گئی۔
جٹ سے کھڑکیاں بند کرتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سائے نے حرکت کی تھی۔ وہ تاریکی میں گم ہو گیا تھا اور نیچے بیڈ کے نیچے متحرک سیاہ بال ایک دم سے ساکت ہو کر کاغذی راکھ کی طرح اڑ گئے تھے۔ میرا آج گھومنے پھرنے کا ارادہ ہے، کیا تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہے گا؟ صبح سویرے ناشتے کے فوراً بعد اس نے دونوں کو لون میں جا لیا تھا۔ لیزا مردوں کی طرح لون چیئر پر پڑی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایما نے ناک بون چڑھا کر اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ موم تمہیں کہیں جانے نہیں دے رہی، سو تم ہمارا سہارا لے رہی ہو؟ نہیں، میں حقیقتاً ایک آفر کر رہی ہوں، ورنہ انکل نے تو مجھے اجازت دے دی ہے۔ دونوں نے کچھ بے یقینی سے پہلے اسے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا ہم تمہاری آفر قبول کر لیں گے؟ میں نے ایسا تو نہیں سوچا، انکار کر دو گے تو اکیلی چلی جاؤں گی۔ لیزا نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جانا ہے؟ ینزا پارک۔ دونوں نے باری باری ایک دوسرے کی شکل دیکھی، چند لمحوں تک کچھ سوچا۔ کب جانا ہے؟ فیصلہ لیزا کا تھا، اگر وہ ہاں کہے تو ایما بھی مان جاتی تھی۔ ابھی گاڑی 2 بجے آ رہی تھی، اگر وہ مزید تاخیر کرتے تو منشا آنٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی پابندی عائد ہو سکتی تھی۔ دونوں نے جٹ پٹ تیاری کی اور 15 منٹ کے بعد اس کے ساتھ باہر تھی۔ کیسے جائیں گے، پیدل یا ٹیکسی؟ لیزا نے پرس سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، لیزا نے ہاتھ بڑھا کر ایک ٹیکسی روک لی۔ ڈرائیور کو ینزا پارک کا حوالہ دیا تو اس نے 1 ثانیے کے لیے اپنی چھوٹی آنکھوں کو مزید چھوٹا کر کے انہیں دیکھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ وہ تینوں خوشی خوشی گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ینزا پارک کے برونی گیٹ کے سامنے روک دی گئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر برونی دروازے کو دیکھتے ہی رینا کو شوق لگا۔ سنسان سا منظر تھا جو ینزا پارک کے برونی گیٹ کے پاس اسے نظر آ رہا تھا۔ برونی جنگل نما دیواروں پر بے ہنگم گھاس اور بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ دن کے جالے میں بھی عجیب و وحشت کا سما تھا۔ دھوپ جیسے زمین پر نہ پڑتی تھی، فضا کی دھند میں کہیں ٹھہر جاتی تھی۔ لیزا نے کچھ صدمے سے اس پارک کو دیکھا اور پھر رینا کو دیکھا۔ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے، تم ہمیں یہاں لائی ہو؟ ایما کو بھی غصہ چڑھا۔ اتنی سنسان اور ویران جگہ پر بلا ان کی آؤٹنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے تو سناٹے سے خوف آ رہا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں، لیزا نے دانت پیسے۔ ٹیکسی کرایہ؟ چھوٹی آنکھوں والے ڈرائیور نے کھڑکی سے گردن باہر نکالی۔ ہم واپس جا رہے ہیں، لیزا نے حکم سنایا۔ واپس کہاں؟ ایما بولی۔ رستے میں مال دیکھا تھا۔ ارے ہاں، وہاں تو بہت بڑا پلے ایریا بھی تھا۔ ایما خوش ہوئی اور لیزا کے ساتھ واپس گاڑی میں جا بیٹھی۔ ان کے برعکس رینا الجھن بھری نگاہوں سے گیٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ اس نے سنا مگر جواب نہیں دیا۔ مڑ کر ایک بار پھر پارک کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ جنگلے کے قریب ہو کر اس نے اندر بھی جھانکا۔ میں تو اس وقت بھی حیران ہوا تھا، تم لوگ یہاں کیوں آنا چاہتے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں آتا۔ ڈرائیور کی آواز عقب میں گونجی۔ رینا! لیزا نے زچ ہو کر دروازہ کھولا۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ تم لوگ چلو، میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب خود ہی ٹیکسی پکڑ کر آ جانا۔ لیزا نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس نے آواز سنی مگر پھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی روانہ ہو چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں تک وہ دم سادے کھڑی رہی، پھر بیگ کی اسٹرپس پر گرفت جمائے نقشے کے پاس رک گئی تھی اور اسے بغور دیکھنے لگی تھی۔ نقشہ پرانا لگتا تھا، کئی جگہوں پر لکیریں اور کٹ کے نشان تھے، کئی حصے دھندلے اور کئی مقامات کے لفظ غیر واضح ہو رہے تھے۔ ینزا پارک کے دامن میں ایک ہی جھیل تھی۔ اس جھیل کا ایک نام تھا۔ وہ نام نقشے پر کسی سیاہی مارکر سے کاٹا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی نشاندہی کرتی لکیریں میٹھی میٹھی سی تھیں۔ چھوٹی پہاڑیوں کا خطہ دھندلا لگ رہا تھا۔ اپنی سوچ میں ڈوبی اس نے سڑک کی دوسری جانب دیکھا۔ کھلا وسیع میدان تھا اور بہت سے سیاح چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہاں ایک ریسٹورنٹ اور دکانیں بھی تھیں، خوب گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ پاگل لیزا،
لڑنے سے پہلے پیچھے تو دیکھ لیتی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر وہ دروازہ دھکیلتی اندر آ گئی۔ نگاہیں اطراف میں بھٹکتی ہوئی فوارے تک گئیں۔ ہر طرف ویرانیوں کا راج تھا۔ گھاس پر سے گزرتے ہوئے وہ پتھریلے ٹریک پر چڑھ گئی تھی۔ سانس روک کر اطراف کا جائزہ لیتی اب وہ آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ بائیں جانب بچوں کا حصہ تھا، ہر طرح کے جھولوں سے بھرا ہوا۔ ریسٹورنٹ مقفل تھا، کھڑکیاں تاریک تھیں، کیفیٹیریا بند تھے، اسٹالز پر گرد جمی ہوئی تھی، بورڈ پھٹے ہوئے تھے، کئی تالے زنگ آلودہ تھے۔ اس ویرانے میں اسے صرف ایک کیفے کھلا نظر آیا۔ اس کی دیوار گیر کھڑکیوں سے نوجوان لڑکی سیاہ لیادے پر ایپرن باندھے میز کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ بھلا ایسی جگہ پر کیفے کھلا رکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ رینا حیران ہوئی۔ ممکن ہے لوگ یہاں پر بھی سیاحت کے لیے آتے رہتے ہوں، یہاں پھر اس جھیل کو دیکھنے کے لیے۔ جھیل کا خیال آتے ہی اس کا ارتکاز ایک دم سے ٹوٹا اور وہ پہاڑیوں کی جانب بڑھ گئی۔ گھنے درختوں کے بیچوں بیچ اسے پتھریلی سیڑھیاں نیچے جھنڈ میں غائب ہوتی نظر آئیں۔ پاس ہی تیر کا نشان ترچھا کر کے لگایا گیا تھا۔ جاڑیوں میں زنگ لگا اہنی بورڈ استادہ تھا، جس پر میٹھے میٹھے سے لفظوں میں اصیل جھیل لکھا تھا۔ رینا کی دھڑکن نام پڑھتے ہی ایک دم سے تیز ہوئی۔ اس کے عقب میں بہت دور ویڈیو بناتی ایک خاتون چند افراد کے ہمراہ پہاڑیوں سے برآمد ہوئی اور انہیں ہاتھ ہلا کر کچھ بتاتے ہوئے جھیل کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ غالباً وہ گائیڈ تھی اور بقیہ افراد اس کے سیاح، جو ٹریک سوٹ میں ملبوس اس مہجور پارک کے نظارے کے لیے آئے تھے، اب وہ خاتون کے پیچھے اسی طرف آنے لگے۔ رینا رستے سے ہٹ گئی۔ خاتون نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر سیاحوں سمیت سیڑھیاں اتر گئی۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے دوست سے سنا تھا، اسے جادوئی جھیل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی ہے نا؟ وہی جس کے وجود اوجھل ہوئے آوازیں مدھوم ہو گئی۔ شکر ہے وہ یہاں اکیلی نہیں۔ اس نے سکھ بھری سانس لی، پھر جو ہی سر اٹھایا تو کیفے کے باہر بوسیدہ رومال ہاتھ میں دبوچے وہی صفائی والی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کے تاثرات میں سنجیدگی تھی اور نگاہ میں عجیب سی سختی۔ رینا نظر ہٹا کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ گول گھومتی ہوئی سیڑھیاں درختوں کے جھنڈ میں نیچے کہیں گم ہو رہی تھیں۔ ہر گزرتے لمحے اسے گمان ہوتا وہ بس پہنچنے ہی والی ہے، اور یوں سے سیڑھیاں اترتے پورے 7 منٹ لگ گئے۔ وہ نیچے اتری تو اسے اپنے آس پاس کسی سیاح کی موجودگی کی آثار دکھائی نہ دیے۔ نہ مٹی پر قدموں کے نشان تھے اور نہ ہی کہیں کوئی بیگ یا سامان رکھا ہوا تھا۔ سامنے طویل القامت درختوں کا سلسلہ تھا۔ وہ جاڑیوں سے رستہ بناتی آگے بڑھی۔ اس کے قدموں تلے مٹی سرخ سے سیاہی مائل ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہرے بڑے درختوں کی قطار ختم ہوئی اور سامنے کا منظر اسے ششدر کر گیا۔ دھول سے اٹی بے رنگ زمین، ہزار رسید درخت، بے ہنگم انداز میں پھیلی ہوئی شاخیں اور وسط میں دائرہ نما سرمئی بقیہ جو کبھی جھیل ہوا کرتا تھا، بہت گہرا اور خوفناک سا لگ رہا تھا۔ نیچے بے شمار پتھر تھے، جھاڑیاں تھیں اور درختوں کے کٹے ہوئے تنے بھی، جن پر سبزکائی اگی ہوئی تھی۔ جھیل کا پانی جانے کب سے خشک ہو چکا تھا۔ اندر ہر شے پر سیاہ تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اطراف میں درختوں کے مٹے مٹے سے لمبے سائے زمین پر پڑ رہے تھے۔ ان کی شاخیں اپنی بے تنائی کا ماتم کرتی ماحول پر سوگواریت پھیلا رہی تھیں۔ اصیل جھیل، بھرونتر کی خوبصورتی، مگر اس کے سامنے سیاہ مٹی پتھروں کا ایک بدنما منظر تھا۔ گہرائی خوف کا تاثر پیدا کرتی تھی۔ جھیل کو چاروں طرف جن درختوں نے گھیر رکھا تھا ان کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ان کے تنے سیاہ ہو چکے تھے، جڑیں اکھڑ کر زمین سے باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور شاخیں ایسی تھیں جیسے بلائیں اپنے 2 سے زیادہ بازو پھیلائے ہوئے کھڑی ہوں۔ جھیل کے آس پاس سیاہ مٹی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی وبا پھیلی ہو جس نے اپنی لپیٹ میں آنے والی ہر ایک شے کو تباہ کر دیا ہو۔ اس لڑکی نے ڈائری میں ٹھیک ہی لکھا تھا، رینا نے اطراف میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ اصیل جھیل کی خوبصورتی کے بعد اس نے جھیل کی بدصورتی کا بھی ذکر کیا تھا۔ جھیل زندہ تھی، اب مردہ ہو گئی۔ پہلے خوبصورت تھی، اب بدصورت ہوئی۔
کسی زمانے میں یہ جگہ بہت خوبصورت رہی ہوگی، مگر اب یہاں خوف اور وحشت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ماضی کی جھلکیاں تو شاید اب درختوں پر بھی نہ ملیں۔ ہاں، سیاہ درختوں پر بھلا کیا نظر آ سکتا ہے؟ اس نے ایک مہم سی امید کے ساتھ درختوں پر نظر دوڑائی، جو مایوس لوٹ آئی۔ کچھ سوچ کر اس نے بیگ سے ڈائری نکالی۔ صفحے پلٹتے ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتے اس نے صفحہ نمبر 7 کھولا، اور اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ منجمد ہوئی۔ جملہ نامکمل تھا، لفظ مٹے ہوئے تھے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا، یہاں جھیل کے حوالے سے کسی لڑکے سے ملاقات کا ذکر تھا۔ کچھ لمحوں تک حیران و پریشان کھڑی رہی، پھر ڈائری ہاتھ میں لیے درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخ کو جوتے سے ایک طرف کرتی قدرے ہموار جگہ پر قدم جما کر رک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ صفحے کی ابتدائی سطور پر جو ایک عبارت لکھی تھی وہ اب آہستگی سے مٹتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ جس رخ کھڑی تھی اسی رخ بے اختیار آگے بڑھی۔ دوسری عبارت بھی مٹ گئی۔ اس کے اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ خوفزدہ نظروں سے اطراف میں دیکھتے ہوئے وہ رخ بدل کر مخالف سمت قدم اٹھانے لگی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ نئے لفظ ابھرنے لگے، عبارتیں مکمل ہونے لگیں۔ رینا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہاں جہاں اس نے اشارہ کیا ہے وہ جھیل کے کنارے تحیر کے عالم میں چلتی دوسری طرف جا رہی تھی۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اس کے لب کپ کپائے۔ سایہ۔ رینا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے رک کر سر اٹھایا۔ وہ ایک اجڑے ہوئے بھیانک درخت کے بالکل قریب کھڑی تھی، جس کا تنا جلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جڑیں زمین سے نکل کر بے ہنگم انداز میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رینا نے ڈائری کو بے یقینی سے دیکھا۔ کیا لڑکی نے اسی درخت پر اپنا نام لکھا تھا جس کے سامنے وہ اس وقت کھڑی ہے، اور جس کے قریب جانے پر ادھوری عبارتیں مکمل ہو گئی ہیں؟ کیسا ممکن ہے؟ اوہ خدایا! اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئیں۔ نیچے حالی سطروں پر بہت سے الفاظ ابھرتے چلے گئے تھے۔ جانتی ہو یہاں کون آیا ہے؟ میں کس سے ملی ہوں؟ نہیں، تم نہیں جانتی۔ تم جان بھی کیسے سکتی ہو ادھیرا؟ ہاں، میں اسی سے ملی ہوں۔ وہ اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور میں پچھلی بار کی طرح آج بھی بری طرح ڈر گئی۔ رینا حیران و ششت کھڑی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عبارت یہیں پر ختم ہو گئی تھی، مزید کوئی لفظ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ڈائری بند کر کے وہ صدمے کی کسی کیفیت میں خاموشی سے مڑی، اور اگلے ہی لمحے کسی سے ٹکراتے ٹکراتے اس کی چیخ نکل گئی۔ سنسان فضا میں ایک دبا دبا سا کہکا بلند ہوا۔ سینے پہ ہاتھ رکھے اس نے کڑ کر سر اٹھایا۔ بلیک جینز کے ساتھ سفید شرٹ پر گہرے سرخ اور سیاہ کمبینیشن کے کوٹ میں مبلوز، بیگ پیک کندھے سے لٹکائے، ہیڈ فونز گردن پر ٹہرائے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ حیرت اور دلچسپی سے۔ آج اس کے سیاہ بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ تم کتنی فنی لگتی ہو اس طرح بکھلاتے ہوئے، چلاتے ہوئے، خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے، حالانکہ تمہیں خوفناک لگنا چاہیے۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ بہت ضبط کے ساتھ اس نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ تمہارا پیچھا؟ اور میں؟ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے اس نے حیرت اور بے یقینی سے رینا کو دیکھا۔ بھلا میں کیوں کرنے لگا ایسے فضول کام؟ اس کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ تم بتاؤ، کیا تم میرا پیچھا کر رہی تھی؟ ہاں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں میری جاسوسی کے لیے؟ ساشا نے؟ ایوان نے؟ ہاں بولو، ہر تم وہاں کیوں پہنچ جاتی ہو جہاں میں جاتا ہوں؟ ایکسکیوز می، وہ تیوریاں چڑھا کر کاٹ کھانے کو دوڑی۔ تم وہاں آتے ہو جہاں میں جاتی ہوں؟ کیا واقعی؟ اس نے اپنی سبزی مائل آنکھیں پھیلائیں۔ یعنی کہ میں تمہارے پیچھے آ جاتا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا؟ ہاؤ اسٹرینج۔ رینا نے لب بنچ کر اسے سخت نظروں سے گھورا اور ڈائری بیگ میں رکھ لی۔ ویسے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی تمہیں دیکھتے ہی میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ تم انسان نہیں ہو۔
بھلا انسانوں کا کیا کام ایسی ویران جگہوں پر؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ رینا کا لہجہ زہر ہند ہوا۔ بہت ہی نیک خیال ہے، کم از کم میں چڑیلوں کی طرح چیختا نہیں ہوں۔ رینا نے دانت پر دانت جمائے لیے۔ یعنی چیخنے کا حق صرف چڑیلوں کا ہے؟ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے کہ تم بھی انسانوں کا خون پیتی ہو؟ اس نے ہاتھ سے دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ دوسروں کا تو علم نہیں، مگر تمہارا ضرور پینا چاہوں گی۔ اس رستے سے ہٹا کر تنے ہوئے نقوش کے ساتھ آگے بڑھی۔ میرا ہی کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیا میں ہی وہ چوزنوان ہوں جس کا خون پینے سے تم سدا بہار رہو گی؟ رینا کے اندر ہی اندر غصے کا لاوا ابلنے لگا۔ یہ نوجوان تو اس کا ضبط زبانے پر تل گیا تھا۔ چڑیل صاحبہ جواب تو دو، بکواس بند کرو۔ وہ پلٹ کر گرائی۔ ہوتے کون ہو تم جو اس قدر بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اس نے حیرت سے رینا کو دیکھا۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ آواز صدمے سے چور تھی۔ ہو میرے خدایا، اس دنیا میں ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو مجھے نہیں جانتی؟ اس نے رینا کا سکون غارت کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے منہ کھولا اور شروع ہو گیا۔ مجھے رائل کہتے ہیں اور میں اپنے دادا کے سب سے بڑے بیٹے کے کزن کی دوسری بیوی کا جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس کی جو پہلی منگیتر تھی، اس کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی کے سب سے بڑے بیٹے کی ساس کے سوتیلے بھائی کی بیوی کے بیٹے کی۔ اسٹاپ اٹ! ہاتھ اٹھائے وہ چیخ پڑی۔ ان چند لمحوں میں اس کا پورا سر گم گیا تھا۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ اس نے کیا کہنا تھا؟ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ سب کچھ بھول بھال گئی۔ دوسری طرف وہ نوجوان خدا غارت کرے اسے اپنی مسکراہٹ دباتا اسے معصومیت سے دیکھے جا رہا تھا، تو اس کی جو حالت تھی ایک لفظ نہیں۔ رینا نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہوتے ہوئے سر جھکا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اسے تنگ کر کے کتنی خوشی محسوس کر رہا ہے۔ تم ایک انتہائی فضول انسان ہو اور فری ہونے کی یہ کوشش ترک کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے دھمکی دیتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اب میں چڑیل کو چڑیل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ساری برداشت جیسے اب ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ وہ اس کے تاثرات سے کچھ خائف ہوا۔ اس وقت تم انڈر کور چڑیل ہو، تم نہیں چاہتی کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بھی علم ہو۔ میں اپنا منہ بند رکھوں گا، I promise۔ رینا کا جی تو بہت چاہا کہ اب اس کا منہ نوچ لیں، مگر پھر ضبط کیے جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس نے اپنی رفتار بھی بڑھا لی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی اور اس نیم پاگل نوجوان کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے برعکس وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلا رہا تھا۔ ویسے تم قصے کہانیاں سن کر یہاں چلی آئی تھی یا رستہ بھٹک گئی تھی؟ رینا کے برابر میں چلتے ہوئے اس نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ قصے کہانیاں؟ رینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے حیرت سے بنیں اچکائیں۔ کیا نہیں معلوم؟ اپنا غصہ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اصیل جھیل کی کہانی؟ اس نے کہا۔ جھیل کی کہانی؟ وہ متجسس ہوئی۔ ہاں، اس جھیل نے شادی کی تھی، 10 عدد بچے بھی تھے۔ رینا جو پوری توجہ سے کسی راز کے منکشف ہونے کی منتظر تھی، سن کر تپ گئی۔ تم انتہائی فضول انسان ہو۔ بالکل یہی رائے میں تمہارے بارے میں رکھتا ہوں۔ بہت اتفاق ہے نا ہم میں؟ رینا ڈائری بیگ میں رکھتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ نوجوان نے بھی اسی نسبت سے اپنی رفتار بڑھا لی۔ وجہ تو بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم میرے مامے لگتے ہو، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، پھر کسی خیال کے تحت رک کر پلٹی۔ کیا اس جھیل کی کوئی ہسٹری ہے؟ نوجوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں میں؟ تم میری مامی لگتی ہو۔ سات لہجے میں ہو بہو اس کے انداز میں کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رینا کا چہرہ مارے حفت کے سرخ ہو گیا۔ باڑ میں جاؤ تم، باڑ سے تو نکل کر آؤں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر تپایا۔ دفتر رینا کی سماعت سے ایک دلآویز نسوانی چیخ ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار سر گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ وہ نوجوان بھی فوراً سے نیچے اتر آیا تھا۔ میری مدد کرو، خدا کے لیے کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔
نوجوان نے ایک لمحے کا ضیاع کیے بغیر اپنا بیگ اتار کر نیچے پھینکا اور تیزی سے جھاڑیوں میں گھس گیا۔ چیخ میں ایسا درد تھا کہ چاروں نچار وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ لڑکا درختوں اور جھاڑیوں سے رستہ بناتے ہوئے ایسے قدم اٹھا رہا تھا جیسے اسے بخوبی علم ہو کہ کون کہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو بھی تھی روتے ہوئے مدد کے لیے مسلسل چیخ رہی تھی۔ سامنے رستہ صاف ہوا تو رائل نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ تقریباً بھاگ رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ کی صدائیں ہر سمت گونج رہی تھیں۔ وہ بائیں جانب درختوں کے بیچ پردے کی طرح لٹکی ہوئی سرسبز گھاس سے گزر گیا۔ لمبی لمبی گھاس کی پتیوں نے گویا ایک دیوار سے بنا رکھی تھی۔ لڑکی یقیناً دوسری طرف تھی۔ یہ رینا کا اندازہ تھا۔ وہ جاڑی دار گھاس کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور کسی سخت جسم سے ٹکرا گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے رائل کی چیخ سنائی دی۔ وہ لڑکھڑایا، قدم پھسلے اور پیچھے کی سمت گرتے گرتے کھائی کے کنارے پہ جا رکا۔ رینا نے دیکھا سامنے زمین اچانک ختم ہو رہی تھی۔ نیچے گہری کھائی تھی۔ ایک لمحے کو وہ سمجھ نہ پائی کہ رائل نے خود کو سنبھالا کیسے، لیکن اگلے لمحے اس نے لپک کر ایک قریبی درخت کی جھکی ہوئی شاخ ایک ہاتھ سے پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے رائل کی کلائی تھام لی۔ رائل اب کھائی کے کنارے سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ دونوں پیر ہوا میں جھول رہے تھے۔ گہری کھائی کی صورت میں موت اس کے سامنے تھی، جس نے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ بچاؤ بچاؤ کی صدائیں بھی کہیں گم ہو گئی تھیں۔ اب ہر طرف خاموشی تھی اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ رائل آنکھیں پھاڑے منہ کھولے متحش سا تھا۔ اب نہ وہ ہل سکتا تھا، نہ وہ چیخ سکتا تھا، نہ وہ بول سکتا تھا۔ امیزنگ! سکتا ٹوٹا تو اس کے لب ہلے۔ رینا جو پوری جان لگا کر اسے پکڑے ہوئے تھی صدمے میں چلی گئی۔ نہیں نہیں نہیں، چھوڑنا مت چھوڑنا مت، او گاڈ! وہ مارے بکھلاہٹ کے چیخ اٹھا۔ اوپر کھینچو مجھے، فوراً سے کھینچو مجھے۔ امیزنگ کا بچہ! میں نہیں کھینچ سکتی۔ بھاری سانسوں کے بیچ وہ بامشکل بول پائی۔ میں بھی نہیں مر سکتا۔ وہ جواباً وہ بھی چیخا۔ ابھی تو میں نے برونجر کی سیر کرنی ہے، زرکاٹ کی چوٹیوں کو سر کرنا ہے، ساشا سے پیسے لینے ہیں، فائنل میچ بھی کھیلنا ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس میں نے نہیں مرنا۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ضد پر اتر آیا۔ ارے یہاں تو میری لاش بھی نہیں ملے گی، تو اب میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ کچھ پتھر لڑکھڑا گئے۔ دونوں کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ ہمت مت ہار، کم آن، تم مجھے بچا سکتی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ فاق تھا اور آواز لرز رہی تھی۔ رینا کے ہاتھ سے شاخ پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ باوجود کوشش کے رائل کو اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ صورتحال سے گھبرا کر وہ تقریباً رو دینے والی ہو گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح مرتے ہوا دیکھ رہی تھی یا دیکھنے والی تھی۔ شاہ کے پھسلنے سے وہ خود بھی رائل کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جان بچانے کا واحد حل یہی تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نہیں، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ رائل کی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط ہوگی۔ درختوں کی جڑوں میں کہیں جنبش ہوئی اور اسی پل اسے اپنا وجود گہری کھائی کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شاہ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے رائل کو کھینچنے کی آخری کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیخ اٹھے۔ رینا کے ہاتھ سے شاہ چھوٹ گئی تھی۔